بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ یہ بات حیرت انگیز تھی کہ اس پر گولیوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن یہ بات سوچنے کی تھی کہ وہ تو برہنہ بدن تھا، جسم پر کوئی کپڑا نام کی چیز نہیں تھی۔ اس لیے یہ سوچنا تو ایک انتہائی احمقانہ بات ہوتی کہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ استعمال کی ہوگی۔ تو پھر آخر کار ایسی کون سی وجہ تھی جو اس پر 7 کی گولیاں بھی کارگر ثابت نہ ہوئی؟ بہرحال اسے گرفتار کرنے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو گئی تھی، اور جب آدمی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، تو ایسے میں نیند بھی بڑے مزے کی آتی ہے۔ میں بھی دنیا کے جھنجھٹوں سے بے نیاز ہو کر سویا تو کچھ احساس ہی نہ ہوا کہ وقت کتنی تیزی سے گزرا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب جیک نے مجھے اٹھایا۔ صاحب جی، آپ کا ٹیلی فون ہے، اور ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ایک کوہنی بیڈ پر ٹیکتے ہوئے ریسیور تھام لیا۔ یس، انسپیکٹر جان سپیکنگ۔ دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، وہ جن زیادہ حوالات سے فرار ہو گیا ہے۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے فرار ہو گیا؟ پھر دوسری طرف جواب سننے سے پہلے ہی میں نے کہا، تم انتظار کرو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ ریسیور جیک کو پکڑاتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جیک، تم خود صرف اپنے لیے ناشتہ تیار کرنا، میں باہر ہی کر لوں گا۔ ٹھیک ہے صاحب۔ اور جیک کمرے سے باہر نکل گیا اور میں وردی پہننے لگا۔ صبح کے 6:15 بج رہے تھے۔ میں بامشکل 3 گھنٹے سویا تھا۔ میں نے وردی کے اوپر اوور کوٹ پہنا، سر پر ہیٹ رکھا اور دستانے پہنتے ہوئے باہر نکل گیا۔ باہر ابھی دن کا اجالا نہیں پھیلا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد میں پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پولیس اسٹیشن میں اچھی خاصی توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ 8-10 سپاہی تھے۔ جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا، لیکن ان 8-10 سپاہیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ پولیس اسٹیشن کی حالت دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 2 مخالف پارٹیوں میں اچھا خاصا تصادم ہوا ہو۔ حوالات کا پورا گیٹ فرش پر اکھڑا پڑا تھا اور ارد گرد سیمنٹ اور اینٹیں بکھری پڑی تھی، اور جہاں ہم نے اس جنزادے کو زنجیروں میں جکڑا تھا وہاں پر زنجیروں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ جونی نے میرے آس پاس آ کر مجھے سلوٹ کیا۔ اس کے ماتھے پر خون جم رہا تھا اور سر پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ سر، تقریباً صبح 5:30 بجے میں یہاں حوالات کے سامنے آ کر اس جنزادے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا، اور پھر ہوش میں آتے ہی وہ غصے سے غرانے لگا اور اپنے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں دے کر اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک ہی جھٹکے میں ساری زنجیریں ٹوٹ کر نیچے جا پڑی۔ وہ غراتے ہوئے حوالات کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم نے رائفلیں اس پر تان لی اور اسے وارننگ دینے لگے، لیکن شاید ہماری باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے حوالات کے دروازے کو تھام لیا۔ ہم کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا، تو مجبوراً ہم نے اس پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن اس پر کسی بھی گولی کا اثر نہ ہوا۔ پھر وہ ہمارے بالکل قریب آ گیا تو ہم نے رائفلوں کو لاٹھیوں کے طور پر استعمال کیا، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے ہم تینوں کو اپنے سامنے سے دھکیلا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی بھوت نے ہمیں اٹھا کر دور پھینک دیا ہو۔ میرا سر دیوار سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ باری باری سب نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کو زخمی کر کے فرار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، سب کو ساتھ لے جا کر ہاسپٹل چلے جاؤ۔ اور وہ سب کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ بات اور بگڑ گئی تھی۔ اس پر کوئی ہتھیار کارگر نہ تھا اور قید کر کے رکھنا ناممکن سی بات تھی۔ میں اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ میں ابھی آفس سے باہر ہی تھا کہ مجھے اندر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ میں تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، انسپیکٹر جان سپیکنگ۔ انسپیکٹر، فوراً پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچو۔ دوسری طرف سے کمشنر صاحب نے آرڈر دیا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کمشنر صاحب کی طرف سے اتنی صبح آرڈر؟ میں چونک پڑا تھا۔ یقیناً پہلے انہوں نے فلیٹ پر ٹیلی فون کیا ہوگا۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا گیا تھا، وہ بھی اتنی صبح۔ یقیناً کوئی خاص بات تھی۔ بہرحال میں فوراً پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، کہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں تو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔
ٹھیک 35 منٹ بعد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچ گیا۔ ایک ملازم مجھے باہر ہی مل گیا، ہم اندر کی طرف جانے لگے۔ اسی وقت ایک گاڑی وہاں آ کر رکی، اس میں سے جیمز باہر نکلا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، کیا وجہ؟ خیریت تو ہے؟ کچھ پتہ نہیں، میں بھی تمہاری طرح لا علم ہوں۔ اس ملازم نے ہماری رہنمائی ایک ہالنما کمرے تک کی اور پھر واپس چلا گیا۔ اندر بڑی بااثر شخصیتیں موجود تھی۔ اس خالنما کمرے میں دائرے کی صورت میں صوفے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں کمشنر صاحب بھی موجود تھے اور پرائم منسٹر صاحب کے علاوہ یہاں 4 اور خوشپوش موجود تھے۔ ادیر عمر آدمی موجود تھے۔ ہم نے ہال میں داخل ہوتے ہی زوردار سلیوٹ کیا۔ پرائم منسٹر نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم خاموشی سے ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر کمشنر صاحب نے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں موجود ایک ادھیر عمر آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر ڈیرش، یہ ہیں انسپیکٹر جان پیٹر اور ان کے ساتھ انسپیکٹر جیمز۔ یہ دونوں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے قابل ترین آفیسرز ہیں اور موجودہ کیس بھی انہی دونوں کے انڈر میں ہے۔ اس بوڑھے نے ہمیں ٹروٹی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کمشنر صاحب سے مخاطب ہوا، آپ نے جو اس کے خلاف شوٹنگ کے احکامات دیے تھے، ان کا کیا نتیجہ رہا؟ کمشنر صاحب نے ہمیں مخاطب کیا، انسپیکٹر تمہاری رات والی کارروائی کی کیا رپورٹ ہے؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس ادھیر عمر آدمی کو دیکھا، پھر کہا، سر ہمارا نائٹ آپریشن انتہائی کامیاب رہا، پھر ہم اس جن زادے کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میرا جواب سنتے ہی وہ بوڑھا آدمی بری طرح چونک پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ مارٹن کو گرفتار کر لیا؟ بوڑھے کے الفاظوں سے میں نے اسے بے یقینی دیکھی۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کون مارٹن؟ بوڑھا تیز لہجے میں بولا، مارٹن، مارٹن جسے تم جن زادہ کہہ رہے ہو، اس کا نام مارٹن ہے۔ کیا تم نے اسے گرفتار کر لیا ہے؟ بوڑھا بے یقینی سے بولا، اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ پھر کمشنر صاحب بولے، انسپیکٹر تفصیل سے بات کرو، اور میں نے شروع سے لے کر آخر تک تمام تفصیل اسے سنا دی۔ میں غور سے اس بوڑھے کو دیکھ رہا تھا جو جن زادے کو مارٹن کہہ رہا تھا، مارٹن ولیم۔ کچھ دیر ہال میں خاموشی رہی، پھر وہ بوڑھا آدمی بھاری آواز میں بولا، مجھے پہلے ہی یقین تھا مارٹن کو بے بس کرنا ناممکن ہے۔ پھر جیمز نے کمشنر صاحب کو مخاطب کیا، سر آپ نے ابھی تک ان کا تعارف نہیں کروایا۔ پہلے تو کمشنر صاحب نے ایک نظر ان چاروں کی طرف دیکھا، پھر ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہمارے ان چاروں مہمانوں کا تعلق انٹرنیشنل زوالوجی حیوانات سائنس آف انسٹیٹیوٹ سے ہے اور سر ڈیونس ولیم وہاں کے انچارج ہیں۔ کمشنر صاحب کے آخری الفاظ پر میں چونک پڑا، ڈیوٹش ولیم اور مارٹن ولیم، پتہ نہیں یہ سب کیا تھا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کمشنر صاحب دوبارہ بولے، رات جس دشمن آدم ہور کو تم نے گرفتار کیا تھا، یقیناً وہ جن زادہ ہی ہے، لیکن یہ سن کر تمہیں یقیناً حیرت ہوگی کہ وہ جن زادہ سر ڈیوش ولیم کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں اور جیمز کمشنر صاحب کی بات سن کر بری طرح چونک پڑے۔ میں کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ ہال میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، سر ڈیوٹس کیا بتانا پسند کریں گے مارٹن ولیمز اس مقام تک کیسے پہنچا؟ سر ڈیوٹس، ولیم نے افسردہ لہجے میں کہا، تم دونوں کے علاوہ یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ سب تو اصل حقیقت سے واقف ہیں، لیکن تم دونوں کو بتانا بھی ضروری ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ڈیوٹش کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ بات کہاں سے شروع کروں، اور ان کی یہ خاموشی مجھے سخت گراں گزر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے، آج سے تقریباً 17 سال پہلے جب مارٹن پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش کے وقت مارٹن کی ماں اور میری بیوی جینی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور میری کوئی اولاد نہ تھی اور نہ ہی کوئی دور یا نزدیک کا رشتہ دار تھا، یعنی میرا دنیا میں مارٹن کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا اور مارٹن کا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے مارٹن کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، مارٹن 5 برس کا ہو گیا۔ اس دوران مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ مارٹن گونگا بہرا ہے، وہ نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے۔ ان دن جنگلی گوریلوں پر میں ریسرچ کر رہا تھا۔ انہی دنوں ایک دن پرائم منسٹر صاحب ہمارے سائنس سینٹر میں تشریف لائے۔ اس وقت ہم ایک گوریلے پر کچھ مشینری تجربات کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور تقریباً 10 جوان مرد اس گوریلے کی طاقت کو آزما رہے تھے، لیکن وہ جنگلی جانور کسی طور پر بھی قابو نہیں آ رہا تھا اور 10 پر باری پڑ رہا تھا۔
ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس جنگلی جانور کی طاقت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کوئی ایسا کامیاب تجربہ کروں یا کوئی ایسا فارمولہ تیار کروں کہ ایک عام انسان کو جنگلی گوریلوں سے بھی زیادہ طاقتور بنایا جا سکے۔ پرائم منسٹر صاحب کا خیال تھا کہ ہم اپنے ملک کے فوجی جوانوں میں ایسی ہی انوکھی اور ناقابل یقین طاقت پیدا کر دیں کہ ان سے ٹکرانے والی ہر مخالف طاقت ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے۔ پرائم منسٹر صاحب کی خواہش انتہائی دلچسپ تھی اور میرے لیے یہ ایک انوکھا تجربہ ہوتا اور اس تجربے کی کامیابی ملک و قوم کے لیے انتہائی فائدہ مند بخش ہوتی۔ ایک تو میں پرائم منسٹر کی انتہائی عزت کرتا اور میرے نزدیک پرائم منسٹر صاحب کی خواہش اتنی ہی محترم تھی جتنی کہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی ذات۔ پرائم منسٹر صاحب کی یہ انوکھی رائے میرے دماغ میں اٹک کر رہ گئی اور میری ایجاداتی اور تجرباتی حس مجھے اکسانے لگی کہ میں جلد از جلد یہ انوکھا تجربہ کر گزروں۔ سو میں نے پرائم منسٹر صاحب کی خواہش پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس سلسلے میں میرے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ اس دن سے میں اپنی ساری مصروفیات بھول کر نئی تھیوری پر کام کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میری یہ دلچسپی اور شوق بڑھتے بڑھتے جنون کی شکل اختیار کرتا گیا اور میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر دن رات لیبارٹری میں نئی تجربات کرتا رہتا۔ میں نے مختلف قسم کے سیال اور جنگلی جڑی بوٹیوں سے حاصل کردہ رفیق مادہ جمع کرتا گیا اور مختلف شیشے کے جار بڑھتا گیا۔ پھر مزید ریسرچ اور معلومات کی خاطر میں کینیڈا روانہ ہو گیا۔ وہاں سے میں نے اپنا رخ آبشار نیاگرا کی طرف کیا۔ آبشار نیاگرا کے درمیان میں ایک وسیع ترین جزیرہ واقع ہے جسے جزیرہ گوٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جزیرہ گوٹ پر انتہائی گھنے جنگلات پھیلے ہوئے ہیں اور وہ جنگلات خوفناک گھریلوں کی جگہ تھے اور وہ جزیرہ ہی میری منزل تھی۔ اس جزیرے پر قدم رکھنا ایک ناممکن سی بات تھی لیکن میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ آخرکار ایک روز میں اس جزیرے پر پہنچ گیا اور اس وقت مجھے اعتراف کرتے ہوئے بالکل بھی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ وہاں کے دہشت ناک ماحول سے گھبرا کر میں پہلے ہی دن وہاں سے واپس چلا آیا۔ لیکن وہاں سے واپسی سے پہلے میں نے وہاں ایک خودکار کیمرہ ضرور چھوڑ دیا تھا اور اس کیمرے کے ذریعے مجھے جنگلی گوریلوں کے بارے میں، ان کے کھانے پینے اور رہن سہن کے بارے میں اور ان کی عادات و اطوار کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی۔ مختصراً یہ کہ مسلسل 7 سال کی ریسرچ اور ان 7 سالوں کے درمیان کیے گئے تجربات کے نتائج دے کر مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنی کوشش کے مطابق ایک حیران کن فارمولہ تیار کر چکا ہوں جس کے ذریعے ایک عام انسان کو اس قدر طاقتور بنایا جا سکتا ہے جس کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری سوچ کے مطابق ان تجربات سے گزرنے والا انسان بظاہر ایک عام انسان نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ ایک ناقابل یقین طاقت کا مالک ہوتا۔ پھر میں نے ایک دن پرائم منسٹر صاحب کو اپنی کامیاب ریسرچ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جو بنا کسی ڈر یا خوف کے خود کو اس تجربے کے لیے تیار کرتا، لیکن میرے ذہن کے مطابق کوئی بھی تیار نہ ہو سکا۔ آخرکار ہر طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد میرے ذہن میں مارٹن آیا۔ ایک باغ بچے کو کبھی قربانی کے لیے استعمال نہیں کرتا اور میرا دماغ بھی مطمئن تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے تجربے میں کوئی خامی یا کمی نہیں ہے اور مارٹن اس تجربے سے گزرنے کے بعد کوئی مضر رسا اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ میری یہ سوچ قوی تر ہوتی گئی۔ میں اپنے لہتے جگر کو تصورات میں ہی ایک غیر معمولی انسان دیکھنے لگا۔ اس لیے میں نے مارٹن پر یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مارٹن ان دنوں لیلا نام کی لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا۔ لیلا مارٹن سے تقریباً 2 سال بڑی تھی لیکن اس کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ آخر ایک روز میں نے مارٹن سے یہ بات کہہ دی جو میں کافی دنوں سے کہنا چاہتا تھا۔ مارٹن کو مجھ پر پورا اعتماد تھا۔ وہ میرے سوال سے گھبرایا نہیں بلکہ میری اس نئی ایجاد پر انتہائی خوش ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ اس تجربے سے گزرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے مجھے صاف جواب دے دیا۔ اس کے اس انکار کی وجہ لیلا تھی۔ دراصل وہ لیلا ہے اور وہ لیلا سے دور ہونا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بار بار اصرار کے باوجود وہ نہ مانا۔ آخر میں نے ایک دن لیلا سے علیحدگی میں بات کی۔ لیلا گھبرا گئی لیکن پھر روشن مستقبل کے تصور سے وہ میری بات مان گئی۔ پھر نہ جانے لیلا نے کس طرح مارٹن کو راضی کیا کہ وہ اس تجربے سے گزرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر ایک روز مارٹن تجرباتی حال میں آ گیا اور میں نے اس پر اپنے تجربات شروع کر دیے۔ سب سے پہلے میں نے اس کے خون کو تبدیل کیا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کا سارا خون نکال کر اس کے جسم میں ایک گوریلے کا خون منتقل کر دیا اور اس کی خوراک میں نے صرف جنگلی پھلوں تک محدود کر دی۔
ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سارے تجربات کے ساتھ ساتھ میں مارٹن کو بی بی پاور بھی استعمال کرانے لگا، جب آپ بل پروف پاور بھی کہہ سکتے ہیں۔ بی بی پاور میرے پاس ایک رفیق مادے اور تیز سیال دونوں صورتوں میں موجود تھی، لہٰذا میں رفیق مادے کو خوراک اور پانی کے ساتھ مارٹن کو استعمال کرانے لگا اور سیال سے اس کے بدن کی مالش کرتا رہتا۔ میں محسوس کرنے لگا کہ دن بدن مارٹن کا وجود پتھر کی طرح سخت ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنے تجربے کی کامیابی پر بہت زیادہ خوش تھا۔ ان دنوں مارٹن کچھ چپ چپ سا رہنے لگا، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری سنجیدگی میں بدل گئی اور اس کی آنکھیں الجھی الجھی رہنے لگی، لیکن میں نے کوئی زیادہ توجہ نہ دی، کیونکہ میں یہی سمجھا تھا کہ اس پر استعمال ہونے والی غذاؤں، دواؤں اور دوسری ادویات کی وجہ سے مارٹن کی طبیعت کچھ بدل رہی ہے۔ ان تجربات کے دوران لیلا مارٹن سے ملنے باقاعدگی سے آتی رہی، اور جب تک لیلا وہاں موجود رہتی مارٹن انتہائی خوش رہتا تھا، اور لیلا کے جانے کے بعد اس پر پھر وہی خوشی مسلط ہو جاتی۔ وہ ہر چیز کو عجیب الجھی الجھی نظروں سے دیکھتا، جیسے کہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک دن میں صبح کے وقت جب لیبارٹری میں مارٹن کے پاس گیا تو مارٹن کی حالت دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ مارٹن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم سے روح نکال دی گئی ہو۔ مارٹن کے ہاتھوں پیروں پر اور چہرے پر چھوٹے چھوٹے بال نمودار ہو رہے تھے، ان بالوں میں سے صرف اس کی الجھی ہوئی آنکھیں نظر آتی تھی، باقی سارے کا سارا جسم ان بالوں میں چھپ گیا، اور اس وقت وہ کوئی جنگلی گوریلا نظر آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، میرے بیٹے کی ساری معصومیت اور خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ میرا لختے جگر جنگلی جانور نظر آ رہا تھا، میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ یوں بگڑ جائے گا۔ میں نے سارے تجربات روک دیے، دعاؤں کا استعمال روک دیا، اور مارٹن کو پہلی باری حالت میں لانے کے لیے مختلف حربے آزمانے لگا، لیکن سب بے سود۔ مارٹن پر کوئی میڈیکل اثر نہیں کر رہی تھی، دن بدن اس کی جسمانی تبدیلیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس کی جسامت بڑھتی جا رہی تھی، جو کپڑے اسے ڈھیلے ڈالے ہوتے تھے وہ اس کے جسم سے چمبے پڑنے لگے۔ لیلا کئی دفعہ آ چکی تھی، لیکن میں نے اسے لیبارٹری تک نہیں آنے دیا، کیونکہ اگر وہ مارٹن کو اس حالت میں دیکھ لیتی تو نہ جانے اس پر کیا گزرتی۔ لیکن آخرکار ایک روز وہ اپنی لا علمی میں مارٹن تک پہنچ گئی، اور مارٹن کے موجودہ بھیانک روپ کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ دوسری طرف مارٹن کا قد تیز رفتاری سے بڑھتا جا رہا تھا، اس کے جسم پر بال مزید گھنے اور لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ مختلف دواؤں اور غذاؤں کے استعمال کے بعد اس کا ذہن کمزور ہو گیا، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھوتا جا رہا تھا۔ صرف 2.5 ماہ میں اس کا قد 5 فٹ 6 انچ تک بڑھ گیا۔ پہلے اس کا قد 5 فٹ 6 انچ تھا، پھر 10 فٹ ہو گیا۔ اس کے سائز سے کپڑے سلوائے گئے، لیکن کپڑے پہنتے ہی وہ انہیں اتار کر پھینک دیتا۔ وہ اپنے جسم پر کوئی کپڑا برداشت نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے انتہائی شدید بخار ہو گیا، میں اس روز چھٹی پر تھا، میں لیبارٹری میں نہیں گیا اور اپنی جگہ ایک اسسٹنٹ کو مارٹن کے پاس چھوڑ دیا اور اسے تاکید کی کہ وہ مارٹن کی خوراک روک دے، لہٰذا اسے کچھ کھانے کو نہ دے۔ مارٹن 2 دن سے بھوکا تھا، میرا بیٹا، میرا لاڈلا، میرے بڑھاپے کا سہارا، جسے میں جان سے زیادہ چاہتا تھا، اب وہ مجھے پہچانتا تک نہیں تھا۔ پھر اگلے دن شام کے وقت مجھے پتا چلا کہ مارٹن اس اسسٹنٹ کو قتل کر کے لیبارٹری سے فرار ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میری رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ مارٹن قاتل بن گیا تھا۔ بیٹے کے بغیر میری دنیا اندھیری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ بہرحال میں کسی نہ کسی طرح لیبارٹری میں پہنچ گیا۔ ایک طرف کونے میں لیلا کی لاش پڑی تھی، اس کے سینے میں نشتر گڑا پڑا تھا، اس کی کھلی آنکھوں میں حسرتوں یاس کی پرچھائیاں مچر رہی تھی۔ دوسری طرف میرے اسسٹنٹ کی لاش پڑی تھی، اس کے سینے میں گہرا گڑا نظر آ رہا تھا۔ میں یہ سب برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر مجھے ہاسپٹل میں ہوش آیا، مجھے بتایا گیا کہ لیلا مارٹن سے ملنے گئی تھی، لیکن میرے اسسٹنٹ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے لیلا سے دستاندازی شروع کر دی، اور لیلا نے اپنی عزت بچانے کی خاطر نشتر اپنے سینے میں مار کر خودکشی کر لی، اور مارٹن جو لیلا کو جان سے زیادہ چاہتا تھا، وہ یہ سب کچھ برداشت نہ کرتے ہوئے اس اسسٹنٹ پر حملہ آور ہوا اور اسے مار ڈالا۔ کیونکہ مارٹن 3 دن سے بھوکا تھا، اس لیے اس نے اسی اسسٹنٹ کا سینہ پھاڑ کر اپنی بھوک پیاس کا خاتمہ کیا، اور جب اس پر قابو پانے کی کوشش کی تو وہ فرار ہو گیا، اور یوں بھولا بالا اور معصوم مارٹن جنزادہ بن گیا۔ پھر کل کے اخبار میں مارٹن کے بارے میں پڑھا کہ اسے دیکھتے ہی گولی مار دینے کے آرڈر دیے گئے ہیں، تو میں ایک باپ ہونے کے ناطے مجبور ہو کر چلا آیا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا کہ کل کے اخبار میں یہ خبر آئے کہ مارٹن کو بیچ چوراہے پر گولی مار دی گئی۔ اتنا کہنے کے بعد سر ڈیوچ ولیم خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو جلجلا رہے تھے، ان کے دل کا حال
ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ پورے ہال میں موت کا سا سناٹا پھیل گیا۔ سب اپنی اپنی جگہ خاموش تھے اور یقیناً سب معصوم مارٹن کے متعلق سوچ رہے تھے، جو ایک ہونہار مجرم تھا، کئی انسانوں کا قاتل ہونے کے باوجود انسانیت کی نظر میں بے گناہ تھا۔ ہال میں ایک افسوسناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کافی دیر بعد جیمز کی آواز نے اس خاموشی کے سحر کو توڑا۔ سب چونک پڑے۔ سر ڈیوٹش، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پر گولیوں کا بالکل اثر نہیں ہوتا، اس کے باوجود آپ پریشان ہیں، اور آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ آپ یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ کل کے اخبار میں یہ خبر چھپے کہ مارٹن کو بیچ چوراہے گولی مار کر ختم کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ اپنے ان الفاظ کی وضاحت کریں گے؟ بے اختیار سب کی نظریں سر ڈیوٹش کی طرف اٹھ گئی۔ سر ڈیوٹش لرزتی ہوئی آواز میں بولے، مارٹن پر گولیوں کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اس پر پاور بی پی استعمال کرتا رہا، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نیچے کی جانب اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے وہ گردن سے نیچے کی جانب ہی اثر کرے گی، اور گردن سے نیچے لگنے والی گولیاں بے اثر رہیں گی۔ اور کیونکہ گردن سے اوپری جانب بی پی پاور کے اثرات اثر انداز نہیں ہیں اور کھوپڑی بالکل عام انسانوں کی طرح ہے، اس لیے کوئی ایک گولی انجانے میں مارٹن کے سر میں لگ جائے تو مارٹن ختم ہو جائے گا، اور یہی خوف مجھے یہاں تک لے آیا۔ میرا حوصلہ اس قدر نہیں کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کی خبر سن سکوں۔ پھر اتنی دیر میں پرائم منسٹر صاحب پہلی بار بولے، مسٹر ڈیوٹش، آپ بتائیں کہ ہم آپ کی اس بارے میں کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ جناب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مارٹن کو کسی نہ کسی طرح سے زندہ گرفتار کر کے میرے حوالے کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کوششوں سے اسے دوبارہ انسان بنا سکوں۔ اگر میں کامیاب نہ بھی ہو سکا تو اسے ہاتھوں پیروں سے مفلوج کر کے اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ کم از کم مجھے یہ حوصلہ تو ہوگا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، میرے پاس ہے۔ آخری الفاظ پر سر ڈیوٹش کی آواز بھرا گئی۔ سر ڈیوٹش، بھی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے مارٹن کو جلد ہی زندہ گرفتار کر لیا جائے۔ تب تک آپ ہمارے ہاں مہمان رہیں گے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا۔ پھر ہم سے مخاطب ہوئے، آفیسرز، یہاں یہ یقیناً یہاں کہنے کی بات ضرورت نہیں کہ پوری ذمہ داری سے جلد یہ کیس نپٹا دو۔ اوکے سر؟ اوکے، تم لوگ جا سکتے ہو۔ اور ہم دونوں خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ آج بھی رات کی ڈیوٹی تھی، اس لیے میں پولیس اسٹیشن کی بجائے فلیٹ پر پہنچتے ہی گرم لحاف اوڑھ کر سو گیا۔ شام تک میں نیند کی لذتیں لوٹتا رہا۔ پھر شام 7 بجے میں اٹھ پڑا۔ ہلکا پھلکا کھانا کھانے کے بعد وردی کے اوپر اوور کوٹ پہن کر باہر نکل گیا۔ آج کی رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ٹھنڈی یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھی۔ میں ٹھٹرتا ہوا پولیس اسٹیشن پہنچا۔ سپاہی وردیاں پہنے تیار تھے۔ میں آفس میں آ گیا۔ جیمز کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ مسٹر جیمز، کن سوچوں میں گم ہو؟ میری آواز سن کر جیمز چونک پڑا۔ اور جان، آؤ بیٹھو۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر لیلا کو مارٹن کے سامنے لایا جائے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ مسٹر جیمز، کیا اب تم لیلا کی روح کو بلانا چاہتے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ لیلا مر چکی ہے۔ تمہاری بات درست ہے۔ میں نے جیمز کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جیمز، اس وقت یہ فضولیات چھوڑ دو اور موجودہ مشن پر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر باہر آ گئے۔ اس دفعہ 5 آدمیوں کی صرف 4 ٹولیاں بنائی گئی تھی اور بندوقوں کی بجائے سب کے پاس گیس گرینڈر تھے۔ پولیس اسٹیشن سے میں 20 سپاہی نکلتے ہی مختلف سمتوں میں منتشر کر دیے گئے۔ میں نے بھی احتیاطاً 2 سپاہی ساتھ رکھ لیے۔ پھر ہم چاروں بھی کھلی سڑکوں پر نکل آئے۔ مارٹن کیونکہ ویرانوں میں رہنا پسند کرتا تھا، اس لیے ہم نے بھی اپنا رخ شہر سے باہر جانے والی سڑک پر کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ دونوں سپاہیوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ میرے پہلو میں ہولسٹر میں ریوالور لٹک رہا تھا اور جیمز کے ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا لٹک رہا تھا جس میں گیس گرینڈر تھے۔ اندھیرا اپنے عروج پر تھا۔ سرد ہوائیں چل رہی تھی۔ دھند کی وجہ سے ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ خاموشی کی اندھی اور سیاہ دیوی پورے ماحول کو جکڑ چکی تھی، جس کے خوف سے جھینگڑے تک چلانا بھول گئے تھے۔ سرد ہوا عجیب سی کیفیت طاری کر رہی تھی۔ دور کہیں کوئی کتا سردی کی وجہ سے چی رہا تھا اور بار بار کانپتی لرزتی ہوئی بلند آواز سے سرد ہواؤں کو گولیاں دے رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا اس کتے سے گالیاں سن کر کہے لگا رہی ہو۔ ہٹک ہوائیں بار بار ہمارے جسموں سے لپٹتی اور کانوں میں سرگوشیاں کرتی ہوئی گزر جاتی۔ ہم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے مارٹن سے کہیں ٹکراؤ ہوگا یا پھر ساری رات یوں ہی گزر جائے گی۔ ہم جہاں سے گزر رہے تھے یہ ایک زیر تعمیر علاقہ تھا، جہاں کوٹھیاں، بنگلے اور بڑی بڑی عمارتیں زیر تعمیر تھی۔ ہم ایک 7 منزلہ عمارت کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ایک سپاہی کی چیخ بلند آواز میں ابھری۔
ہم فوراً پلٹے، وہ سپاہی سڑک پر تڑپ رہا تھا اور اس سے 2 قدم کے فاصلے پر مارٹن کھڑا نظر آیا۔ وہ چیخ سن کر کچھ پریشان سا ہو کر ہمیں دیکھ رہا تھا۔ دوسرے سپاہی نے فوراً بندوق سیدھی کی، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ جیمز نے تھیلے میں سے گرینیڈ نکالا، لیکن شاید مارٹن سمجھ چکا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، لہٰذا وہ فوراً دوڑ کر عمارت میں داخل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر کہیں روپوش ہو گیا۔ سڑک کے کنارے پڑا ہوا سپاہی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ عمارت مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اندر جانا انتہائی خطرناک تھا، لیکن اس کے باوجود ہم تینوں چوکنے انداز میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ میرے ہاتھ میں ٹارچ دبی ہوئی تھی، جس کی زرد روشنی میں ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ پہلی منزل ہم نے بڑی ہی احتیاط سے چیک کی، لیکن شاید مارٹن اوپر تھا، پھر دوسری، پھر تیسری، لیکن مارٹن یہاں بھی نہیں تھا۔ ہم نے یہی تصور کیا کہ مارٹن سب سے اوپری منزل پر ہوگا۔ ہم پھر اوپر چڑھنے لگے۔ پھر ہم جیسے ہی چوتھی منزل پر پہنچے، ہمیں اپنے پیچھے انتہائی دہشت ناک اور خوفناک گراہٹ کی آواز سنائی دی۔ سردناک، ہولناک سناٹا اور گناہوں کی طرح سیاہ رات اور اس قدر دہشت انگیز گراہٹ۔ چند لمحوں کے لیے تو ہمارے پاؤں پھول گئے۔ ہم فوراً پلٹے، پیچھے لکڑی کے تختے تھے، ایک طرف نیچے سڑک تھی۔ اس جن زادے مارٹن نے تختوں کو زور سے دھکا دیا تو سارے کے سارے تختے ہماری طرف الٹ گئے۔ ہم نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر چھلانگیں لگائی۔ جیمز عمارت کی بیرونی جانب سڑک کی طرف اچھلا تھا، جبکہ میں اور میرے ساتھ والے ساتھی ٹونی ایک فرش پر گرے۔ اسی وقت مجھے جیمز کی چیخ سنائی دی۔ وہ عمارت سے باہر کو نکلی ہوئی سلاخوں کو پکڑے نیچے لٹک رہا تھا اور مارٹن ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے چند قدم سے ہم پر چھلانگ لگا دی۔ میں فوراً ایک سائڈ پر ہو گیا، لیکن ٹونی اس کی گرفت میں آ گیا تھا۔ ٹارچ ایک طرف فرش پر لڑک رہی تھی۔ ٹونی کا جسم اس جن زادے کے نیچے طرف رہا تھا۔ میں نے لپک کر جیمز کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ آہستہ اسے اوپر کھینچ لیا۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ غالباً اچھلتے وقت وہ کسی تختے کی زد میں آ گیا۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ انسان نما بھوت بے نیازی سے ٹونی پر چپکا اپنے سینے کی آگ بجھا رہا تھا۔ جیمز فوراً گرینیڈ فائر کر دو، جیمز نے پریشان لہجے میں کہا۔ تھیلا نیچے سڑک پر گر گیا ہے۔ اوہ نو، اب کیا ہوگا؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ جیمز نے نیچے پڑا ہوا ایک تختہ اٹھایا اور پیچھے سے جا کر اس جن زادے کے سر میں دے مارا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ تختہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور مارٹن ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خونخوار نظروں سے جیمز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ گڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ جیمز 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر پنجوں پر اچھلتے ہوئے جیمز نے دونوں پاؤں جوڑ کر مارٹن کے سینے پر مارے اور مارٹن لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اور اگر یہی حملہ کسی انسان پر کیا جاتا تو یقیناً وہ 4 منٹ ہوا میں بلند ہوتا اور کم از کم 10 قدم پیچھے جا کر گرتا۔ جیمز فوراً الٹی کلابازی لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں دور سے گھوم کر مارٹن کے پیچھے آ گیا۔ پھر جیسے ہی وہ گراتا ہوا جیمز پر حملہ آور ہوا، میں نے دوڑ کر ڈبل فائرنگ کک مارٹن کی گردن پر ماری۔ ابھی اس کے پاؤں زمین پر ٹکے نہیں تھے کہ میرا یہ بھرپور وار وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گر پڑا۔ جیمز سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں رقصا تھی۔ یقیناً وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یوں اگر ہم ساری رات بھی لڑتے رہے تو اس آدم ہور کو زیر اثر نہیں کر سکیں گے۔ مارٹن گراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اٹھتے ہی ایک اینٹ میری طرف دے ماری۔ میں نے بچنے کی خاطر غیر ارادی طور پر ایک ستون کے پیچھے چھلانگ لگائی، لیکن یہی میری سخت بختی کام کر گئی۔ وہ اینٹ اسی ستون سے ٹکرائی اور پھر میرے سینے میں جا لگی۔ میرے منہ سے ایک دردناک آواز نکلی اور میں وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میرا سانس میرے سینے میں اٹکا رہ گیا اور میں تکلیف کی شدت سے سینہ تھامے وہیں تڑپنے لگا۔ پھر بھی میری قسمت اچھی تھی کہ پہلے وہ اینٹ ستون سے ٹکرائی، پھر مجھے لگی، کیونکہ اگر وہ سیدھی میرے سینے پر لگتی تو یہ یقیناً میرا سینہ پھاڑتی اور پسلیاں توڑتی ہوئی آر پار ہو جاتی۔ میری کرہ سن کر جیمز ایک لمحے کے لیے میری جانب متوجہ ہوا اور یہیں ایک لمحہ اس کی زندگی پر بھاری پڑا۔ اسی وقت جن زادے نے آگے بڑھ کر جیمز کی گردن تھام لی۔ ایک طرف میں موت کے پنجے میں سے اپنی زندگی کی سانس چھین لینا چاہتا تھا تو دوسری طرف میرا محسن، میرا ہمذات، میرا عزیز ترین دوست موت کے شکنجے میں بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر وہ مارا جاتا تو میری موت بھی یقینی تھی۔ میرا ہاتھ بے اختیار ہولسٹر کی طرف بڑھ گیا۔ میرا دوست خدا داد صلاحیتوں کا مالک تھا، وہ ملک کا بہت قیمتی سرمایہ تھا۔ اگر وہ مارا جاتا تو یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا۔ سانس رکنے کی وجہ سے میرا جسم سردی کے باوجود پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مارٹن کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ عمارت کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ مارٹن یا اس جن زادے کی ایک کربناک گراہٹ بلند ہوئی اور وہ اچھل کر ایک طرف گر گیا۔
پھر میں نے اپنی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے جیمز کو بے جان جسم فرش پر گرتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے دماغ پر اندھیرا چھا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش رہا، پھر آہستہ آہستہ تاریکی اور دھند چھٹنے لگی اور میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرے منہ پر گیس ماسک لگ رہا تھا اور وہاں 2 ڈاکٹر اور ایک نرس موجود تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر انہوں نے ایک طویل سانس لی اور میرے منہ سے گیس ماسک ہٹا دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے اٹھنے کو کہا اور میں اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میری طبیعت حیرت انگیز طور پر نارمل ہو گئی تھی۔ پھر میں اس کمرے سے نکل کر باہر آیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میری دھڑکنیں اوپر نیچے ہونے لگی۔ میرا دلدار بے چینی سے میں باہر ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ڈاکٹر ہمارے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ جیمز نے اسے مخاطب کیا، ڈاکٹر صاحب کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ نہیں، بس سینے پر دباؤ پڑنے سے سانس کی آمد و رفت کم پڑ گئی تھی، خطرے کی کوئی بھی بات نہیں۔ اوکے، تھینک یو ڈاکٹر۔ پھر ہم دونوں ہاسپٹل سے باہر نکل آئے۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ باہر پولیس جیپ موجود تھی اور 4 سپاہی بھی۔ ہم جیپ میں بیٹھ کر دوبارہ اس عمارت کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے جیمز کو مخاطب کیا، کیا وہ میری گولی سے مر گیا تھا؟ ہاں، تم نے بہت ہی ٹائم پر گولی چلائی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ اب میں بچ سکوں گا۔ چند لمحے اور دیر ہو جاتی تو میرا کام تمام ہو جاتا۔ میں نے پھر کہا، میں نے تو تمہیں بھی گرتے دیکھا تھا، کیا تم بے ہوش ہو گئے تھے؟ نہیں، بے ہوش تو نہیں ہوا تھا، بس سانس رکنے سے سارا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ جیپ بالکل عمارت کے سامنے جا رکی۔ پہلے ہم نے سڑک پر سے سپاہی کی لاش اٹھا کر جیپ میں ڈالی، پھر اوپر چلے گئے۔ مارٹن کی کھوپڑی کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ ہم نے وہ دونوں لاشیں بھی بمشکل جیپ میں ڈالی اور پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے۔ ہمارے پہنچتے ہی وہاں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ہم مارٹن کی اکڑی ہوئی لاش اتار کر ایک کمرے میں لے گئے۔ مارٹن کی لاش دیکھ کر سر ڈیوٹش پاگلوں کی طرح اس پر جھمٹے۔ مارٹن میرا بیٹا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی زندگی ان کا ساتھ چھوڑ گئی، اور وہ اپنے بیٹے کی لاش کے اوپر ہی گر پڑے۔ مارٹن کی لاش آج بھی یورپ کے میوزیم میں محفوظ ہے۔